بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل۔ آج ہم صحت کے حوالے سے جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جو ہم آپ کو نسخہ جات بتاتے ہیں، جو ادویات بتاتے ہیں، تو اس کو تیار کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم مفرد چیزیں پیش کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں کے نام بتاتے ہیں، ادویات کے نام بتاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صاف ستھری چیزیں لینی ہیں، اچھی کوالٹی کی چیزیں لینی ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ پنسار پر اگر آپ جائیں تو اس میں دیکھیں کہ جو بڑا پنسار ہے، جو روزانہ جس کی سیل زیادہ ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں نکل جاتی ہیں، تو اس سے خریدا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تازہ چیزیں آتی رہیں گی اور آپ تازہ چیزیں استعمال کریں گے تو اس میں افادیت ہوگی، اثرات ہوگے۔ اگر آپ نے پرانی چیزیں لیں تو اس میں اثرات کم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ جو دوائی آپ تیار کریں گے اس کا فائدہ صحیح معنوں میں نہیں ہوگا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو چیز بھی لینی ہے اس کو صحیح طریقے کے صاف ستھرا کر لینا ہے۔ اس میں ملاوٹ یا اس میں دھول یا اس مٹی یا کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں۔ اس کے بعد دوسرا یہ جو ہم اوزان بتاتے ہیں، وزن اس کا بتاتے ہیں، تو آپ نے اس کے مطابق ہی لینا ہے، تو اس سے کمی بیشی نہیں کرنی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو الگ الگ کوٹ لیں، اسے ہم دستے میں کوٹ لیں یا گرائنڈ کر لیں، تو اس کا جو صفوف ہے اس کا وزن لینا ہے۔ وہ صفوف جتنا آپ الگ الگ بنائیں گے تو اس کا وزن لے کر وہ جو ہم نے بتایا وہ آپ اس کو اس طریقے سے عمل کریں گے۔ تو اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہ بتائیں جو زہریلی ہو، جو آپ نہ بنا سکتے ہوں۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آئے تو سب سے پہلے اسے مدبر کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے زہریلی چیز کے جو اثر ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے اور اسے کھانے کے قابل بنانا ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہ معلوم ہوں تو آدمی نسخہ بنائے گا تو اس کو وہ بجائے فائدے کے نقصان دے گا۔ عام آدمی ایسی چیزوں سے پرہیز کرے۔ جو صحیح معنی میں حکیم ہیں، جو بنانا جانتے ہیں، پہچان ہے جن کو کہ یہ کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، اس میں کون سی زہریلی ہیں، کون سی نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہی بنائے۔ لیکن اگر سمپل جو ہم چیزیں بتاتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں، صفوف بنا لیں، اور اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو دوائی بنانے کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں ایک سے آمد دستہ ہے۔ آج کل تو گولیاں بنانے کی مشین بھی آ چکی ہے، تو وہ بندہ اس کو مختلف نمبروں کے ساتھ گولیاں بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو آج جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دوائی کیسے تیار کی جائے، تو اس میں یہی چیزیں خیال رکھی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ کمنٹ بھی کریں۔ اگر کوئی آپ کو چیز نہ معلوم ہو، کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی نسخہ پوچھنا چاہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔